وہ یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ MSc لڑکی کا اپنی والدہ کو جواب۔ اس کی مت ماری گئی ہے، اس لیے اسے MSc کرائی تھی کہ یہ اس قسم کی بات کرے گی۔ خیر، نوری کا غصہ بڑکا ہوا تھا۔ لڑکی کے والد نے اپنی بیگم سے یہ الفاظ سن کر کہا، تعجب تو مجھے بھی ہو رہا ہے، دنیا کی تلخ حقیقتوں سے نہ واقف یہ نادان لڑکی آخر کسی مولوی کے ساتھ رشتہ داریوں کو کس طرح جھیل پائے گی۔ باپ آصف کے چہرے پر فکر کی گہری لکیریں پھیلتی جا رہی تھی۔ سنیے سونو کے ابو، میں تو سمجھا کر تھک چکی ہوں، الٹا مجھے سمجھانے لگ جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات کے پیش کرنے لگتی ہے۔ ایسے بھی بلا اس سے کوئی کیا معقول بات کی جا سکتی ہے، آپ ہی اسے سمجھائیے۔ خیر نوری تو گھبرا مت، میں اسے سمجھاتا ہوں، وہ میری بیٹی ہے، تعلیم یافتہ ہے، سمجھ پائے گی۔ خیر النساء اور وہ دونوں پر دراز ہو گئے اور دونوں اسی فکر میں غرق تھے کہ آخر ان کی بیٹی عالیہ کو کیا ہو گیا ہے۔ اس کے لیے انجینئر لڑکے کا رشتہ آیا تھا، وہ خلیج میں کسی بین الاقوامی کمپنی میں ملازمت کرتا تھا، اس کے پاس فیملی کے لڑکے پاس فیملی ویزا ہے، ارے ادھر اس کا نکاح ہوا اور ادھر اڑ جائے گی۔ تیری عالیہ شہر میں اعلیٰ شان کوٹھی میں رہتی ہے، اس کی فیملی اسے کمپنی کی طرف سے بہترین گاڑی ملی ہوئی ہے، اس کے نیچے کتنے 100 ملازم کام کرتے ہیں۔ خوش قسمت ہے تیری عالیہ، دیکھ ماشاءاللہ کیا رشتہ آیا ہے، تصویر دیکھی ہے تو نے لڑکے کی، ارے پرنس لگتا ہے ماشاءاللہ، عرب شہزادے کم نہیں ہوتے۔ خیر نوری بھی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی، اس کی خوشیاں اس کی نگاہوں کی چمک سے ہوا دیدہ تھیں۔ ماں کی خوشی کا تو یہ عالم تھا کہ وہ ٹھیک سے الفاظ تک ادا نہیں کر پا رہی تھی۔ آصف سے کہہ رہی تھی، بس جی اب اللہ کے لیے جلدی تیاری شروع کر دیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے کہ یہ رشتے کو کسی کی بری نظر نہ لگ جائے۔ میں نے تو اس لڑکے کی تصویر عالیہ کے کمرے میں رکھ دی ہے، کسی وقت دیکھ ہی لے گی، بہت خوش نصیب ہے ہماری شہزادی۔ دوسرے دن ماں نے اسے اس تصویر کے بارے میں پوچھا تو اس کے جواب سے حیرت ہی پڑ گئی۔ اس نے جواب دیا، امی مجھے لڑکے میں کوئی کمی نظر نہیں آتی سوائے اس کے وہ عالم نہیں ہے، میں عالم دین مفتی مولانا لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ نوری، یہ تو کیا بکواس کیے جا رہی ہے، تیرے ابو اس رشتے سے کتنے خوش ہیں، تمہیں کچھ پتہ بھی ہے مولانا سے شادی کرے گی؟ بے وقوف لڑکی، تجھے کچھ پتہ بھی ہے کہ یہ لڑکا انجینئر ہے، خلیج میں نوکری کرتا ہے، لاکھوں مہینہ کماتا ہے، کتنے 100 ملازم اس کے انڈر کام کرتے ہیں، فیملی ویزا ہے اس کے پاس، اعلیٰ شان کوٹھی میں رہتا ہے، بہترین گاڑی ہے اس کے پاس۔ آپ صحیح ہیں، لیکن یہ جگہ عشیرہ لیکن ہر جگہ عشیرہ دیکھی جاتی ہے، ہو سکتا ہے کچھ مولوی برے ہوں لیکن زیادہ تر اچھے ہوتے ہیں اور اپنی فیملیوں کو بہت خوش بھی رکھتے ہیں، کیونکہ وہ حدیث جانتے ہیں جس میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے، پھر کیا ضروری ہے کہ میری قسمت میں کوئی برا ہی ہو؟ آپ اللہ پر بھروسہ تو کیجئے، میری دنیا بنانے کے چکر میں میری آخرت تو کسی بے دین کے حوالے مت کیجئے۔ کرتے کراتے شادی ہو گئی۔ 2 مہینے بعد عالیہ سسرال سے اپنے میکے آئی تھی، وہ ایسے خوش تھی جیسے اسے زندگی کا سب سے بڑا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہو۔ ماں کو اس بات کی خوشی تھی کہ بیٹی خوش ہے، یہ الگ بات ہے کہ اس کے اندرون میں خلش اب بھی موجود تھی، البتہ آصف پوری طرح مطمئن تھا۔ باپ بیٹی کے درمیان ہو رہی تھی، تبھی عالیہ کے فون پر گھنٹی بجی۔ کچھ دیر بعد وہ باہر آئی اور کہا کہ آپ کے داماد کی نوکری لگ گئی ہے، مدینہ منورہ میں، 1.5 لاکھ تنخواہ ہے اور فیملی ویزا بھی ہے، ہم لوگ اگلے 2 ماہ کے اندر انشاءاللہ مدینہ منورہ میں ہوں گے۔ یاد رکھیے، دنیا مقصود نہیں ہے، جو اللہ سے ڈر کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارتے ہیں تو اللہ ان کے لیے راستہ نکال ہی دیتے ہیں۔
اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. تھینک یو ویری مچ.